ہماری زندگی میں یہ جو بلیف ہیں یہ بڑے امپورٹنٹ رول پلے کرتے ہیں, ویری ویری امپورٹنٹ رول پلے کرتے ہیں. ڈیفینیشن آف اے بلیف, کسی چیز کی موجودگی کو بغیر ثبوت کے مان لینا کہ یہ سچ ہے. ذرا پوری توجہ کیجئے گا اس بات کی, اگر انگریزی میں لکھنا چاہتے ہیں تو وہ بھی لکھا ہوا ہے. کسی چیز کی موجودگی کو بغیر ثبوت کے مان لیں کہ یہ سچ ہے. ذرا غور کی زندگی بدلنے کے لیے یہ جان ہے, اس کے بغیر زندگی نہیں بدل سکتی. کسی بھی صورت کوئی چینج نہیں آئے گی, خالی سوچ لینے سے بات نہیں بنے گی. بلیف از اے گریٹسٹ پاور آف دا ورلڈ. اس سے بڑی طاقت کو نہیں, اور مصیبت یہ نظر بھی نہیں آتا. خرابی یہ ہے. کسی چیز کی موجودگی کو بغیر ثبوت کے مان لینا کہ یہ سچ ہے. لیکن میں یہ محسوس کر رہا ہوں کہ ابھی بات نہیں سمجھ لگی. ایم آئی رائٹ؟ میں گیس کر رہا ہوں کہ بات نہیں میری سمجھ لگی. اب اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. یہ صاحب جمپ لگانا چاہتے ہیں. اب جمپ ان کی پہنچ سے باہر ہے, تو ان کے مائنڈ میں کچھ ہے پہلے. یہ قبل از وقت یقین کر رہے ہیں کہ میں اس کو سچ سمجھ رہے ہیں کہ میں کر لوں گا, میں کر لوں گا. اور اگر ایک اور صاحب ہے, یہ دیکھیے گا انہوں نے اتنی گہرائی میں چھلانگ لگانی ہے, تو چھلانگ لگانے سے پہلے ان کے مائنڈ میں کچھ ہے, یعنی ان کو کچھ یقین ہے کہ میں کچھ کر لوں گا, یعنی اس کو سچ سمجھ رہے ہیں. لیکن سچ کا پتہ تو بعد میں چلے گا کہ ڈوبتے ہیں کہ بچتے ہیں, لیکن وہ پہلے ہی اس کو سچ سمجھ رہے ہیں. اور جب ہم کسی چیز کو سچ سمجھتے ہیں تو پھر کیا ہوگا؟ پھر یہ بڑی خوبصورت بات آ گئی, پھر آپ کا آدھا سفر ہو گیا. جب آپ کسی چیز کو سچ سمجھتے ہیں تو پھر وہ آپ کا آدھا سفر طے ہو گیا. ابھی بھی بات پوری سمجھ نہیں آئی, اس کو میرا خیال میں اور انداز میں ذرا وضاحت کر دوں تاکہ یہ بات سمجھ آ جائے. یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے, اس کے بغیر بات نہیں بننی. اب بلیف کیا ہے, یقین کیا ہے؟ کسی انڈیویجول کی, کسی فرد کی ایک رائے, ایک نظریہ, ایک سوچ. کس کے بارے میں؟ اپنے بارے میں, دنیا کے بارے میں, لوگوں کے بارے میں. اور پھر وہ اس سوچ پر عمل کرنا بھی لازم سمجھتا ہے. فار ایگزامپل, میں اگر گرین رنگ کی اینک لگا لوں اور میرے سامنے پیپر ہو وائٹ, تو مجھے گرین نظر آئے گا. اور ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں وائٹ ہے, میں کہتا ہوں گرین ہے, وائٹ ہے, گرین ہے, وائٹ ہے. ہو ول ڈیسائیڈ؟ جب تک وہ اترے گا نہیں اس وقت تک فیصلہ نہیں ہوگا. لیکن نہیں, ابھی بات زیادہ واضح نہیں ہوئی. میرا خیال ایک اور مثال چھوٹی سی دوں میں آپ کو تاکہ یہ بات سمجھ آ جائے. ایک آدمی یہ یقین رکھتا تھا کہ میں لاش ہوں. وہ ڈاکٹر صاحب کے پاس ہو, کدب بھلے مانس ہو, تم چلتے پھرتے کھاتے پیتے بیٹھتے اٹھتے ہو اور تم کہتے ہو میں لاش ہوں, یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ بڑا باور کروایا, لیکن وہ نہ مانا, کہتا نہیں جی بس میں تو لاش ہی ہوں. اور پھر ڈاکٹر نے اس کو کنونس کیا کہ کیا ایسے نہیں ہو سکتا کہ آپ نے کبھی دیکھا ہے کہ کسی لاش کو خون بہتا ہو؟ آپ جائیں کسی لاش کو پرک کر کے دیکھیں اور پھر آنا. اور وہ واپس آیا اور کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے نہیں, میں نے دیکھ لیا ہے کہ لاش میں سے خون نہیں بہتا. کہتا ہے تو پھر آپ کو پرک کر کے دیکھتے ہیں. جب اس نے دیکھا تو خون نکل آیا. جب خون دیکھتا ہے تو اس نے پتہ کیا کہا؟ کیا اس نے اپنی سوچ کو بدل لیا؟ کہتے ہیں میں نے پہلی دفعہ دیکھا ہے کہ لاش میں سے بھی خون نکلتا ہے. یہ ہے یقین. میرا خیال ہے کہ اب تو بڑی بات کلیئر ہوگی کہ کس طرح ہماری زندگی کے اوپر یہ اثرات مرتب کرتے ہیں, اور یہ ایک فلٹر کی طرح کام کرتے ہیں. فلٹر, آپ پانی کے اوپر فلٹر کیوں لگاتے ہیں؟ کہ پانی صاف ملے. تو آپ نے
अपने ऊपर वो फिल्टर लगा दिए हुए हैं कि दौलत हमारी, ये जो जितनी पहले मैंने बातें की हैं वो फिल्टर लगा हुआ है, वो आपके पास नहीं आएगी। वो फिल्टर आपको उतारना होगा, और फिल्टर उतारने के लिए आपको अपना बिलीफ चेंज करना होगा। अब बिलीफ बनता कैसे है? वेरी इंटरेस्टिंग। हम तमाम मालूमात 5 फिजिकल सेंसेस के ज़रिए लेते हैं, ठीक है? देखना, सुनना, चखना, छूना और सूंघना के ज़रिए मालूमात लेते हैं, और कुछ मालूमात को हम अपने सबकॉन्शियस लेवल पर एक्सेप्ट कर लेते हैं। जिस तरह वो जो मैंने 2 तस्वीरें दिखाई कि वो छलांग लगा रहा है, अब उसने छलांग लगाने का फैसला कर लिया, उसने इंफॉर्मेशन ली और उसके बाद उसने उसके ऊपर एक्शन लिया। जब एक्शन लेगा तो फिर उसका बिलीफ जो है वो स्ट्रांग होना शुरू होता है, बगैर एक्शन के नहीं होता। पहले बगैर एक्शन के आधा रास्ता है, हम इंफॉर्मेशन लेते हैं, फिर उसके ऊपर हम कदम उठाते हैं, और कदम उठाया और फिर हमें उसकी फीडबैक मिलेगी। अब फीडबैक मिलेगी तो आपका अच्छा ताकतवर बिलीफ बन सकता है या आपका कमज़ोर बिलीफ बन सकता है। कैसी आपको फीडबैक मिली, ठीक है? और फिर उसके बाद आपका हौसला बढ़ता है। अब पहली दफ़ा आके एक आदमी यहाँ पे बोलता है तो उसका ज़रा कॉन्फिडेंस, कहते यार मैंने बोल लिया, अंदर से आवाज़ आएगी, और दूसरी दफ़ा भी आएगा, और जब वो 8-10 दफ़ा आ जाता है तो फिर उसके अंदर कोई कुछ नहीं है, बिल्कुल उसका स्ट्रॉन्ग बिलीफ बन गया है। उसके बाद उसको कोई भी मसला नहीं रह जाता। हर ज़िंदगी के पहलू में हमारे बिलीफ इसी तरह ही बनते हैं। जिस तरह भट्टी साहब आपका भी बिलीफ ही बना हुआ था, एक्चुअली बिलीफ ही है जो हमारी ज़िंदगी में तब्दीलियाँ लेके आता है, और बाज़ औक़ात बग़ैर एक्सपीरियंस के भी बन जाता है। आपने अखबार पढ़ा था, मज़े की बात है, इंटरेस्टिंग है कि इन्होंने अखबार पढ़ा कि मीनारे पाकिस्तान में लिफ्ट से बंदा गिरकर मर गया। अब आप देखिएगा, सुना, उसके ऊपर अमल हुआ, एक्शन हुआ, और फिर वो लिफ्ट के बाद दूरी होती चली गई। एक्चुअली तो बिलीफ ही ने किया ना, और आपने बिलीफ को डिसेंसिटाइज कर दिया, एक्चुअल एक्सपीरियंस भी नहीं हुआ। तो इस तरह हमारे लाइफ के अंदर बिलीफ बिल्ड होते हैं, मजबूत होते हैं, और जिस कदर ये मजबूत होते हैं उसी तरह हमारी ज़िंदगी के ऊपर असरात मुरतब करते हैं।